نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 تجوید کے اعتبار سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا ہی کلمہ ہے، عربی گرامر میں قالتی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ قالت ہے اصل میں، تو یہ لفظ اس شکل میں تھا، اس کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے الیہود۔ تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ ان میں سے پہلا ساکن ان چار میں سے نہ ہو جو میں کثرت سے ایکسپلین کرتا ہوں، من کا نون، ہم یا کم کا میم، حرف مدہ یا واو لین جمع فعل کا، تو ان چار کے علاوہ کوئی کنڈیشن آ جائے تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس تا کے نیچے کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ واو کلی شفتن گول کریں گے، قاف کو مخرج سے ادا کریں گے، جو لوتھڑا لٹک رہا ہے اس کو بالمقابل تالو سے لگانا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى، آگے پھر دوبارہ یہاں سے پڑھیں گے، وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ با کے اوپر آگے ہم نے سکون کیا تو با کو قلقلہ کریں گے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ لام دونوں پتلے پڑے جائیں گے، یہ لام بھی پتلا، یہ لام صرف اس میں جلالہ کا موٹا پڑا جائے گا، یہاں پہ جیسے ہے۔ فا پتلا رکھ کے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی باتیں علم تجوید کے بارے میں شارٹلی۔ آگے چلتے ہیں۔ واو جو ہے یہ واو استئناف ہے، دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے قالت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قوالا، قول، قاف واو اور لام، یہ قوالا سے قالا بنا، بے شمار بات بتا چکا ہوں، تو اس سے قالا، قالا، قالو، قالت، یہ واحد، یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الیہود یہ اسم ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یا تو یہ ہودن سے مشتق ہے، ہا واو دال، اور ایک یا یہ ہے کہ یہ یہود ابن یعقوب جو یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اس کے نام سے یہ منسوب ہے، اور یہ غیر عجمی لفظ ہے، اور یہ اس میں جنس جمعی ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، اس میں جنس ہے۔ آگے ہے لیست۔ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، تو لیست کے تا کے نیچے کسرہ بھی اسی قانون کے تحت آئی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی جو یہ لام ہے یہ ساکن ہے۔ اچھا، یہ لام ساکن ہے اور یہ لام جو ہے اس کے اوپر میں نے جزم نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک فرق جو ہے نا، جو اسٹوڈنٹ بڑے غور سے اور کین ہوتے ہیں ہر جزم زبر زیر پیش کو جاننے کے لیے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ حرف قمری کے پہلے لام آیا ہے تو اس کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر حرف شمسی سے پہلے لام آئے تو اس لام کو اس نون کے اندر ادغام کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ اصل کلمہ یہ تھا نصارا، نون کے اوپر شد نہ تھی، یہ تھا لفظ۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہوا؟ الف لام داخل کیا ال کی شکل میں، پھر اس لام کو اس نون کے اندر حروف شمسی ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا. تو جب یہ لام اور نون مل کر اکٹھے لکھے جائیں گے تو اس نون مشدد کی شکل میں لکھے جائیں گے. تو یہ پڑھا جائے گا، لام صرف لکھنے میں باقی رہ جائے گا لیکن پڑھنے میں وہ نون کے اندر ادغام ہو کر پڑھا جائے گا. النصارى، اعلی حرف جر، شیئن اسم، واو عطف، قالت پہلے گزر چکا، نصارى یہ اچھا یہ بھی نصران بستی کے نام سے ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس نسبت سے یہ لوگ نصارہ کہلائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، تو اس گروپ کو نصارہ کہا جاتا ہے. یا یہ روٹ ورڈ نصر سے نصارہ ہے جو مددگار ہیں، تو کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار؟ ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں رائے علماء نے لکھی ہوئی ہیں اس میں. آگے ہے یہ وہی لفظ ہے النصارى، پھر لیست وہی لفظ ہے، الیہود بھی وہی ہے، علی شیئن اسی طرح ہے. یہ دونوں جملے جو ہیں، دونوں آیتیں جو مبارکہ ہیں جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں. وَهُمْ پھر یہ عطف ہے، ہاں جی یہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چل کے پتہ چلے گا کیوں حالیہ ہے. یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر مرفوع منفصل. یتلون تلاوا، تا لام واو، تلاوا یتلو یتلوان یتلوون، تو یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اصل شکل تھی اس کی، ایسے کر لیتے ہیں، پہلے بھی بنایا ہوا ہے لیکن یہ پھر میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ تھا لفظ یتلوون. تو جو حرف علت لام کلمہ کی جگہ پہ مضموم ہو، اس کا ماقبل بھی مضموم ہو، تو بعد میں واو ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ ماقبل کو دے کر اس کو حذف کیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ چونکہ دونوں کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کلمہ یہ حذف ہو جائے گا ان شرائط کے تحت. تو یہ لفظ بن جائے گا یتلون، یہ حذف ہوا ہے، یہ واو ساکن ہی رہا. الکتاب کتاب ہے، اسم ہے. کذالک اس میں اشارہ سے پہلے کاف جو ہے کاف جارہ ہے اور اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ. قال پھر فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ جمع مذکر غائب، یہ جیم میم غین اس طرح میں لکھا کروں گا آئندہ تاکہ وقت بچ جائے. الذین اس میں موصولہ جمع کا صیغہ ہے. لا نافیہ ہے. اس کے نافیہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد والے فعل کا نون اعرابی قائم ہے. اگر یہ گرا ہوتا تو یہ لا نہیں ہو جاتا. یعلمون عین لام میم سین اس کا باب ہے، سامع یسمع سے آتا ہے. یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. مثل اسم ہے یہ. قولہم قول اسم ہے. ہم اس میں ضمیر مجرور متصل، اس وجہ سے کہ یہ اسم جمع اسم ہے تو اسم کے بعد اسم جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ بن کر. فا عطف، اللہ اسم جلالہ. یحکمو ہا کاف میم، یہ باب نون سے ہے. حکمہ یحکمو، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع. بین اس میں ظرف ہے. ہم پھر اسم ہے اور یہ اس میں ضمیر ہوگا
اور یہ مجرور ہوگی کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ یوما پھر اسم ہے اور یہ بھی اسم ظرف، یہ زمان ہے اور یہ مکان ہے۔ القیامہ اسم ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا بھول گیا ہوں، کل نیکسٹ لیکچر میں کر دیں گے۔ فی حرف جر، ما، اس ما کے دو نام ہیں، ایک تو یہ ہے بڑا سادہ سا ما موصولہ، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نام ہے ما نکرہ موصوفہ۔ یہ آیت نمبر 90 میں بھی یہ ایکسپلین ہوئی ہے بات بڑی ڈیٹیل سے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہاں پہ جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو کانو فعل ناقصہ ہے، فعل ناقص اور ماضی بھی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فی حرف جر جمع ہا ضمیر مجرور، تو یہ بنا مرکب جاری۔ یختلف، یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام فا، تو یہ باب افتعال سے لفظ ہے، یہ افتعال یفتعل، تو اختلف یختلف، یختلف، یختلف یختلفان یختلفون، تو یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوئی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، جملہ، علم نحو، ان کا آپس میں ربط، فعل، فاعل، مفعول کو جاننا اور حالت رفعی، جری اور نصبی میں ہونے کی وجوہات کو جاننا، یہ ہے علم نحو، یعنی کسی اسم یا فعل کے احوال کو جاننا، یہ فعل مرفوع کیوں ہے، یہ فعل منصوب کیوں ہے، یہ فعل مجرور ہوتا نہیں ہے، فعل اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس علم کا نام علم نحو ہے۔ اچھا جی، یہود جو لفظ ہے یہ ایسا جمع ہے جو سالم نہیں ہے، یہ مقصر ہے، تو جو اسم مقصر ہو اس کا فعل کبھی مذکر بھی آ سکتا ہے اور کبھی مؤنث بھی آ سکتا ہے، اس لیے یہ صیغہ یوز ہوا ہے قالت۔ یعنی ایک اور ایگزامپل اس کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے میں یہ لکھوں گا کہ اگر قال نسوۃ، تو یہ بھی جمع مقصر ہے لیکن اس کا صیغہ واحد مذکر کا آیا ہے، تو یہاں پہ بھی جمع مقصر ہے، اس کا صیغہ واحد مؤنث کا آیا ہے، تو یہ ہے اس کی دلیل کہ کیوں یہ واحد مؤنث کا، اور نصارہ کے لیے بھی اسی شکل میں ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے یہ کہا یہ فعل ہے، قال، قالت، فعل الیہود کے اوپر لاسٹ کلمے کے اوپر کیا ہے جی، ضمہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کے ساتھ یہ ہمارے ان 8 مرفوعات میں سے پہچانا ہم نے، تو یہ ملا فاعل، تو یہ ہے فاعل اور یہ ہے فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل جمع فاعل، ابھی اس کو مفعول چاہیے، تو قالا کے مصدر سے کوئی بھی کلمہ ہو، چاہے فعل امر بنے، چاہے ماضی بنے، چاہے مضارع بنے، تو قالا کا کوئی ایک مقول ہوتا ہے۔ مقول کیا ہے؟ مفعول، یہ مقبول سے مقول بنا ہے، ٹھیک ہے۔ مقبول کے اوپر وہی جو یطلبون کا قاعدہ لگے گا وہی لگے گا مقبول کے اوپر قاعدہ، کہ
اس میں یہ قاعدہ نہیں ہوگا، کاف کی پیش کاف ساکن کو جائے گی، واو کی پیش، تو مقول بنے گا۔ اچھا جی، مقول اس کا کیا ہے؟ قالت الیہود، وہی جو پچھلے سبق والی بات میں نے کی تھی، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہود نے کہا یا یہود کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو یہود نے کہا تھا، جو کہا تھا وہ منصوب ہے، وہ مفعول ہے، وہ یہ پورا جملہ ہے۔ یہ مقول ہے اس قالت کا، اور فاعل ہے اس کا یہود، تو ہم اس کو کہیں گے یہ حالت نسبی میں ہے۔ یہ جملہ جو حالت نصب میں ہے، محلن منصوب ہے، کیونکہ ہم لفظاً منصوب نہیں کہہ سکتے اس کو، اس کے کوئی ایک لفظ نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے، جیسے یہود کو ہم نے کہا یہ مرفوع ہے۔ اچھا، جیسے یہ کتاب ہے یہ منصوب ہے، لفظاً منصوب ہے، لیکن یہ پورے کا پورا جملہ حالت نسبی میں ہے، محلن ہم کہیں گے یہ منصوب ہے، اس وجہ سے کہ یہ قالت کا مقول ہے۔ اچھا جی، مقول کی آگے ڈیفینیشن لیتے ہیں، کیا ہے؟ لیست النصارى۔ اچھا جی، لیست، جو بھی فعل ناقص ہوتا ہے، ہم نے اس کو فعل ناقص کہا۔ ہر فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو نصارہ جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو یہ جار مجرور مل کر محلن منصوب ہوں گے۔ نصارہ جو لفظ ہے یہ الف مقصورہ کے ساتھ آیا ہے، تو اس کی محلن جو پوزیشن ہے، اس کی حالت رفع اسی شکل میں ہی ملے گی ہمیں، یہ منصوب بھی ایسے ہی ہوگا، مرفوع بھی ایسے ہی ہوگا اور مجرور بھی، تینوں اسم کی حالتیں جو ہیں وہ اسی شکل میں رہیں گی۔ تو فعل ناقص یہ ہم کہیں گے اسم لیسا، یہ ہوگی خبر لیسا۔ تو لیست النصارى، نصارہ کے بارے میں خبر کیا ہے؟ علی شیء، کچھ بھی، کسی چیز پر، یہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ تفسیر کی باتیں آ جائیں گی کہ ایک ان کے قبیلے آئے تھے، دونوں کے، یہود و نصارہ کے، وہ اس کو کہتے تھے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ انہیں کہتے تھے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا موقع محل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہیں۔ تو بات ہم آگے چلتے ہیں، اسی طرح کا سیم ہی پیٹرن ہے، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ فعل ہے جمع، یہ فاعل ہے، اور یہ یہاں بھی چونکہ قالت آیا ہے، اسی طرح اس کا بھی یہ جملہ جو ہے محلن منصوب ہوگا، یہ مقول ہے اس قالت کا، اور یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل جو ہے حالت مرفوع ہے، اسم مرفوع۔ تو اسم مرفوع فاعل بن رہا ہے، اس فعل کا مفعول کیا ہے؟ اس کا یہ منصوب ہو کر جملہ پورا اس کا مقول بن رہا ہے کہ لیست، پھر یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہود جو ہے اسم لیسا ہوگا، اسم لیسا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کان اللہ علیما حکیما، کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کانا سے مراد اکثر لیتے ہیں کانا و اخواتہا، انا و اخواتہا، ان کو یہ مشبہ بالفعل انا کا نام لیا جاتا ہے کثرت سے، مراد اس سے سارے ہوتے ہیں۔ کانا کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، افعال ناقصہ کانا و اخواتہا، وہ کون کون سے ہیں؟ کانا، سارا، باتا، ظلا، امسا، اصبح، جو بھی، وہ کتاب سے آپ حاصل کریں گے۔ شیخ صاحب یہ مقبول ہے اور محلن منصوب ہے، منصوبات میں سے کون سی چیز ہے یہ جملے کو جب ہم نے کہا کہ یہ محلن حالت نسبی میں ہے، تو نسبی میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، مقول بن کر یہ مفعول بہ بنے گا، کس کا؟ اس فعل کا، اور یہ اس کا فاعل ہے۔ وہ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے سیب کھایا، اس فاعل ہے،
کھانا فعل ہے، کیا کھایا؟ سیب۔ اس نے کہا، یہود نے کہا، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، تو کیا کہا؟ وہ مفعول ہے۔ سیب کی طرح یہ مفعول ہے، پانی پیا، پانی کی طرح یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی وہی قانون اپلائی ہوتا ہے۔ فعل ناقص اسم لیسا، اور یہ لیسا لفظ میں نے پنجابی اور اردو میں بولا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیسے ہے؟ لیسا، لام یا لئی، یا ساکن ہے یہ، یا لین کہتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، علی شیئن، یہ خبر لیسا۔ واو حالیہ ہے۔ واو حالیہ وہ ہوتی ہے جس کا بعد والا جملہ کسی فاعل کا یا مفعول کا حال بیان کر رہا ہو۔ اچھا جی، یہ فاعل اور مفعول کون ہیں؟ اس ہم سے مراد یتلون الکتاب جو ہیں، یہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہیں۔ کیوں کہ یہ کن کے بارے میں، یہ حال کن کا بیان ہو رہا ہے؟ ایک یہود کا اور دوسرا النصارہ کا۔ یہ جو دو گروپ آئے تھے اس وقت، ایک کہتا تھا تم نہیں صحیح، دوسرا کہتا تھا تم نہیں صحیح، تو وہ ان کا حال کیا ہے اندر کا؟ یہ ان کا حال ہے۔ یہ ہم کہیں گے یہ پورا جملہ جو ہے نا، جیسے وہ کہا، اس جملے کو ہم کہیں گے محلن منصوب ہے۔ تو جیسے آپ نے یہاں پہ سوال کیا، یہ اگر محلن، میں نسبی کاٹ دیتا ہوں، محلن منصوب لکھ دیتا ہوں، تو یہ محلن منصوب ہے۔ تو ان 13 منصوبات میں سے ہم نے کہا یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی۔ تو یہاں پہ اس کو محلن منصوب کیوں کہا؟ یہ حال ہے۔ حال کس کا؟ ان دو فاعلوں کا، یہود کا اور نصارہ کا۔ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے، ہم نے اس کو کہا تھا یہ مرفوع منفصل ہے۔ تو جب ہم نے اس کو مرفوع منفصل کہا تو اس کو مرفوعات میں تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کی یہ جو ہے یہ خبر ہے۔ تو یہ خبر ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ جو ہے پورا محلن مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس مرفوع، اس پورے جملے کا اعراب کیا ہے؟ اس میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ ان مرفوعات میں سے، یہاں سے ہمیں پتہ چلا یہ فاعل ہے۔ کس فعل کا؟ یتلوون کا۔ تلاوہ یتلو، تلاوت کرنا۔ تلاوت ان کا مصدر جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا پڑھنا جس میں معنی پیچھے پیچھے آئیں۔ تلاوہ کا جو لغوی معنی ہے وہ پیچھے آنا کا ہے۔ تو تلاوت کسی بھی چیز کی، چاہے وہ قرآن کی جائے، چاہے وہ انجیل کی جائے، چاہے تورات کی جائے، اس طرح کی جائے کہ اس کو معنی کی سمجھ آ رہی ہو۔ تو وہ یہود اور نصارہ اس وقت کے تلاوت اس طرح کرتے تھے کہ ان کو سمجھ تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے وہ پڑھ رہے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ ہے یتلو کا معنی۔ تو یہ فاعل جمع فعل، اور آگے یہ جو الکتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظاً ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے جی؟ منصوب۔ منصوب ہو کر یہ بنی یہاں پہ مفعول بھی۔ تو پورا جملہ ہو گیا ہمارا فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی، ایک جملہ فعلیہ بن گیا جو خبر بنے گی اس جملہ اسمیہ کے مبتدا کی۔ تو یہ مبتدا جمع ایسا فکر، ایسا جملہ جو فعل فاعل اور مفعول پہ جی سے بنا ہوا ہے، یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مل کر کیا بنے جی؟
جملہ اسمیہ. تو یہ جملہ اسمیہ کیا کہیں گے جی اس کو؟ یہ محلن کیا ہے؟ یہ میں لکھ چکا. یہ جملہ اسمیہ پورے کا پورا جو ہے وہ محلن منصوب ہے، حال بن رہا ہے چونکہ اس واو حالیہ کے بعد آیا ہے، اور ان دو فائلوں کی یہ حالت بیان کر رہا ہے. حالانکہ لکھا ہوا ترجمہ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. مفعول جی، یتلوون الکتاب، تلاوت، اس نے تلاوت کی، متعدی. کذالک، یہ کیا ہے جی؟ یہ اس میں اشارہ ہے. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کیا قول الیہود والنصارى، یعنی جس طرح انہوں نے بات کی. قول یہود کیا ہے؟ لیست النصارى علی شیء. قول یہود کیا، نصارہ کیا ہے؟ لیست الیہود علی شیء. ان کے قول کذالک، اس قول کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح انہوں نے کہا بغیر کچھ جانے بوجھے، کیونکہ جانتے تھے ہی نہیں، ان کی یہ بات آ گئی ہے. اب چلتے ہیں. قال، کہا، فعل ماضی، فعل. اس کا فائل کیا ہے جی؟ یہ اس کا جملہ پورا فائل ہے. اس کا یہ جملے کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یہ لائن میں مٹا لیتا ہوں. یہ اصل میں اس کا فائل ہے. الذین، اس میں موصولہ اور فائل ہے. فعل جمع فائل مل گیا ہمیں جی. قال الذین، الذین نے کہا ہے. تو وہ الذین کون ہیں؟ یہ ان کا صلہ ہے، صلۃ الموصول ہے یہ. ٹھیک ہے جی. صلۃ الموصول یہ ہے، یہ واو علامت ضمیر، مرفوع ہمیشہ، اور فائل. اس سے پہلے اس فائل نے فعل کیا کیا؟ عالمہ، فعل. اور نافیہ ہے یا مثبت ہے؟ نفی، نہیں کیا. تو الذین کا صلہ ہے کہ نہیں وہ سب کے سب علم رکھتے، نہیں جانتے. ان لوگوں نے، جو لوگ نہیں علم رکھتے، جو لوگ نہیں جانتے، انہوں نے کہا ہے. تو فائل ہے الذین، فائل جمع، یہ فائل اس کو الذین کو کہیں گے. تو دونوں مل کر جب جملہ بنیں گے صلۃ الموصول، دونوں موصولہ جمع صلہ، فائل از اکول ٹو موصولہ جمع اس کا صلہ، یہ فائل ہے. کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے. کیا کہا؟ یہ منصوب ہے. مثلا، یہ منصوب ہے نا جی، تو یہ مفعول بنے گا. تو یہ مثلا کہتے ہیں جی، یہ بدل ہے کذالک، بدل کل ہے. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے کسی ایک لیکچر میں، بدل کل، بدل بعد، بدل اشتمال. تو یہ کبھی میں، اور ٹائم ابھی شارٹ ہے، اس کا ذکر کر دوں گا. تو یہ بدل کل ہے اس کذالک کا. تو کذالک کیا ہے؟ یہ کاف ہے، سوری، یہ لفظ لکھنے میں، کا قولی للیہود والنصارى. کذالک کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا قول، ان کا قول، یہ اوپر والی پوری لائن ہے دونوں کا، اس کا ایک ہے، اس کا ایک ہے. اچھا جی. تو جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا مثل قولہم. یہ مثلا کہا انہوں نے، منصوب ہے
کیا ہے مثلا، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. قولی یہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو رہا ہے اور ہم بھی مجرور ہو رہی ہے. تو یہ پورا جو ایک مرکب ناقص ہے، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ، تو یہ پورا مرکب جو ہے یہ منصوب ہے اور یہ مفعول بھی ہے اور یہ کذالک کا بدل کل ہے. اس کا مطلب ہے یہ کذالک بھی ہم کہیں گے تو یہ پورا مرکب جاری حالت نصب میں ہی ہمیں ملے گا. ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک قال، قال کا قول الیہود والنصارى، قال اس نے کہا، کیا کہا؟ کذالک. کذالک کیا ہے؟ کا قول الیہود والنصارى. تو یہ جو اس وقت کے، یہ تو دونوں تھے اہل کتاب، نصارہ اور یہود. تو جو باقی کفار عرب تھے اس وقت، ان کو پتہ تو تھا کچھ نہیں، کتاب تو ان کے پاس تھی نہیں، تو وہ کذالک کا لفظ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ بھی کہنا شروع ہو گئے یہی بات. اچھا جی، ایسی ہی بات کذالک، ایسی ہی ملتی جلتی بات کفار عرب نے بھی کہی. تو یہ جو لا یعلمون میں فاعل ہے، یہ اس سے مراد کچھ علماء لیتے ہیں کفار عرب، یہ تفسیر کی بات ہے، کچھ لیتے ہیں یہود و نصارہ سے پہلے والی اقوام. ٹھیک ہے جی، یہ بات چھوٹی سی ہوئی. آگے کیا ہے جی؟ فا عطف اللہ اسم جلالہ مرفوع، کیوں جی؟ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مبتدا ہے. خبر کیا ہے اس کی؟ یحکمو. اچھا جی، یحکمو میں یہ جو ہوا ہے، اس میں یحکمو ہوا مستتر ہے، علامت ضمیر، اور یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے. جی، یہ قولی ہم، یہ ہم جو ہے یہ اس کا مرجع یہ ہے، ایک نصارہ اور دوسرا یہود. یہ کذالک کا حرف جر ہے، لیکن کاف کا تھوڑا سا یہ حرف جر ہے. جی، کاف حرف جر ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، یہ اس میں اشارہ مبنی ہے اور یہ اسی طرح ہی محلن مجرور ہوگا. نہیں، کاف حرف جارہ ہونے کے ساتھ ساتھ حرف تشبیہ ہے. بیسک یہ کاف جارہ ہی ہے، جیسے 2 in 1 ہے. جی ہاں، جیسے واو ہے، واو بھی حرف جارہ ہے، وہ کبھی قسمیہ آتی ہے، کبھی حالیہ آتی ہے. یہاں پہ حالیہ آ گئی ہے، یہاں پہ عاطفہ آ گئی ہے، کہیں استئنافیہ آ جائے گی تو واو کی آگے مزید قسمیں ہوتی، وہ واو جارہ ہی ہے. اچھا جی، یحکم فائل، اس کا ہوا، یہ جو ہوا ہے کس کی طرف مرجع ہے، لوٹ کس کی طرف رہا ہے؟ اس کی طرف، اس اسم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. یحکم، صحیح ہے جی. تو یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، صرف ابھی فعل میں نے لیا ہے، آگے اس کا متعلقات لینے ہیں. متعلق کیا ہے؟ یہ فیصلہ کب کرے گا اور کن کے درمیان کرے گا، یہ دو باتیں آپ کو یہاں مل گئی ہیں. یہ ہے لوکیشن جہاں پہ کرے گا، اس کو ہم نے کہا اس میں ظرف زمان ہے، اس وقت کرے گا، یہ وقت ہے یوم القیامت. اس میں ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب بینا، یہ بھی اس میں ظرف ہے اور یہ منصوب. تو یہ جو مرکب ہے مرکب اضافی، اور یہ بھی مرکب اضافی ہے، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، کہ جب یہ اس میں ظرف کے بعد کوئی اسم جمع آ جائے. تو یہ متعلق آتے ہیں کس کے؟ ابھی یہ متعلق ہیں اس فعل کے، یحکمو. تو دونوں متعلق بنے گے، یہ اس کو ہم کہیں گے متعلقان
यहकुमु। ये मुरक्कब इजाफी और ये मुरक्कब इजाफी दोनों मिलकर मुतअल्लिक बनेंगे इस यहकुमु। तो यहकुमु फेल अपने फाइल के साथ मिलकर और अपने मुतअल्लिकान के साथ मिलकर इस मुब्तदा की खबर बनेगा। तो अल्लाह मुब्तदा है, उसके बारे में खबर क्या है, वो क्या काम करेगा जी, वो फैसला फरमा देगा। आपके दिमाग में वो वहां पे कोई लफ्ज अटका हुआ है? अल्लाह मुब्तदा है और ये उसकी खबर है कि वो फैसला फरमा देगा बैनहुम, इन दोनों के दरमियान, यहूद और नसारा के दरमियान। हुम जमा का सीगा है, चाहे इसमें कालतिल वो कुफार अरब भी लगा ले, क्यों अरब ने भी तो मिसला कौलिहिम, तीन फरीक हो गए ना उस वक़्त के, यहूद, नसारा और कुफार अरब, तीनों मिलकर ये हुम बन जाएंगे। तो किस दिन करेगा फैसला वो? यौमुल क़ियामत। क्या होगा फैसला? फी मा, फैसला किस, ये देखें ना, ये उन दोनों के दरमियान करेगा, ये वक़्त होगा, और मामला क्या होगा जिसके दरमियान फैसला कर देगा। फैसला करने के लिए कोई केस भी होना चाहिए ना, जैसे ये अदालती अल्फाज मेरे तो ज़हन में नहीं आ रहे, जो भी प्रॉपर लफ्ज है, कोई मसला क्या था, ये मसला है, मसला इख्तलाफ है, तो ये इसके दरमियान फैसला करेगा जी, माँ के दरमियान। ये हम कहते हैं जी माँ मौसूला है, और माँ मौसूला होकर यहां पे महल्लन मजरूर है क्योंकि इसके पहले हरफे जर आया है। तो ये मुरक्कब जारी के दरमियान फैसला कर देगा। मुरक्कब जारी के बारे में क़यामत वाले दिन उन सब के दरमियान फैसला कर देगा। तो ये मुरक्कब जारी में मा मौसूला का जो सिला है वो क्या है? वो ये है। तो ये मा समझे सिर्फ एक लफ्ज है जिसके बारे में फैसला करना है, उसकी तफसील सारी ये है। अच्छा जी, इसकी तफसील के बारे में बात कर लेते हैं। तफसील क्या है? तफसील ये है, काना काना कानू, ये वाओ इलामते ज़मीर, ठीक है जी, हमेशा मरफू। तो ये यहां पे क्या बनेगी? इसम काना। इसम काना हमेशा मरफू होता है। तो वो सब के सब थे या हैं, क्या करते हैं? ये फेल करते हैं। ये वाओ इलामते ज़मीर बनेगी फाइल, और इसका फेल क्या है? इख्तलफा यख्तलिफु, फेल जमा फाइल, फी ही मुतअल्लिक़ यख्तलिफून, ये बनेगा मुरक्कब जारी। क्या? मुतअल्लिक़ यख्तलिफून, जिस चीज के बारे में वो इख्तलाफ में पड़े हुए हैं, वो सब हैं इख्तलाफ करते, जिसके बारे में, उसके बारे में अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा क़यामत वाले दिन उन सब के दरमियान। ये हुई पूरी जुमले की कंडीशन, ठीक है जी। तो यख्तलिफून को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फेल जमा फाइल, और फी ही जो है वो मुरक्कब जारी होकर मुतअल्लिक़ बन रहा है, और काना इसमें फेल नाक़िस है। तो हर फेल नाक़िस का एक इसम होता है, और ये जो पूरी ये जुमला है, फेल जमा फाइल अपने मुतअल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला महल्लन मंसूब खबर काना। तो ये इस काना की खबर होगी, ये इसका इसम है। वो सब के सब जिस बात में इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनके दरमियान फैसला फरमा देगा।